وعلى آله نحمده ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم. تاجدار کربلا سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ، اب راکب دوش رسول، نور دیدہ بطول، لخت دل علی مرتضیٰ، راحت جاں حسن مجتبیٰ، جنت کے نوجوانوں کے سردار، عاشقوں کے قافلہ سالار، آل رسول کی آنکھوں کے تارے، ٹوٹے ہوئے دلوں کے سہارے، پے کرے صبر و رضا، شہید دشت کربلا، مومنوں کے دل کے چین، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ آ گیا۔ اب قیامت غم و علم برپا ہونے والی ہے، اب کائنات ارضی و سماوی میں صف ماتم بچھنے والی ہے، اب زمین و آسماں خون کے آنسو روئیں گے، اب وہ کرب و انگیز لمحات آنے والے ہیں جن کے تصور سے دنیا اسلام لرزہ براندام ہو جائے گی۔ اور ایسا کیوں نہ ہو کہ شہزادہ کونین، جس کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سینے مبارک پر سلاتے، کندھوں پر بٹھاتے اور اپنی زبان مبارک چساتے تھے، وہ جانے جگر نواسا جس کا اپنی مہربان ماں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی گود میں رو پڑنا نبیوں کے سردار کو بے قرار کر دیا کرتا تھا، وہ ناز کا پالا جس کی پشت اقدس پر چڑھ جانے کی صورت میں سرور کونین سجدوں کو طویل فرما دیا کرتے تھے، جس کا پشت مبارک سے گرنا رسول کے تاجدار کو گوارا نہیں تھا، وہ فرزند رسول جس کی عقیدت و محبت ہر مسلمان پر فرض ہے، جس کی تعظیم و توقیر اور ادب و احترام ہر مسلمان پر لازمی ہے، جس کے ساتھ محبت رکھنا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا ہے، جس کو ستانا اور اذیت کو پہنچانا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچانا ہے، اس کو اس کی اہل و عیال کے سامنے تیر تلواروں نیزوں سے گھائل کر کے گھوڑوں سے نیچے گرایا جائے گا، اس کی مقدس نعش کو گھوڑوں کے ٹاپوں سے روندا جائے گا، خیمے جلائے جائیں گے اور رسول ذاتیوں کا سب ساز و سامان لوٹ لینے کے بعد ان کو قیدی بنا لیا جائے گا۔ ہائے افسوس! چنانچہ تاجدار کربلا اپنے تمام کنبہ قبیلہ عزیز و اقارب، اعوان و انصار، راہ برحق میں نثار کرنے کے بعد اب اپنی جان کی نظر اپنے معبود برحق کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنے کا عزم فرماتے ہیں اور خیمہ اہل بیت میں تشریف لے جاتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بیمار بیٹا جس نے سخت بخار کی حالت میں کئی دن بستر پر گزارے تھے، جس کو سفر کی خوف، بھوک و پیاس کی شدت اور آنکھوں کے سامنے ہونے والی جان کا وہ واقعات اس قدر کمزور ناتواں بنا دیا تھا کہ کھڑے ہونے سے بدن مبارک لرزتا تھا، باوجود اس کے نیزہ سنبھالے ہوئے اعظم میدان جنگ ہے، تاجدار کربلا نے اپنے نور نظر زین العابدین کو اپنی آغوش محبت میں لیا، پیار کیا اور فرمایا، بیٹا ابھی تمہارا وقت نہیں آیا، ابھی تو تم نے اپنی ان ماؤں بہنوں کا خیال رکھنا ہے، ان بے کسا اہل بیت کو وطن تک پہنچانا ہے، میری فرزند اللہ تعالیٰ تم ہی سے میری نسل اور حسینی سادات کا سلسلہ جاری فرمائے گا، دیکھو صبر و ثبات سے رہنا اور راہ حق میں آنے والی ہر تکلیف و مصیبت کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا، ہر حالت میں نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت و سنت کی پابندی کرنا، بیٹا مصائب و آلام سہتے ہوئے جب کبھی مدینہ منورہ پہنچو تو سب سے پہلے نانا جان کے روضہ مبارک پر جانا اور نانا جان کو میرا سلام کہنا، سارا آنکھوں دیکھا حال سنانا، پھر میری اماں جان کی قبر پر جانا، انہیں بھی میرا سلام کہنا، میرے بھائی حسن مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہنا، میرے لخت جگر، میرے بعد تم ہی میرے جانشین ہو۔ امام پاک نے اپنی دستار مبارک اتار کر زین العابدین کے سر پر رکھ دی اور اس صبر و رضا کے پیکر کو فرش علالت پر لٹا دیا۔ اب امام پاک اپنی خیمے میں تشریف لائے، سامان کھولا، قبائے مصری زیب تن فرمائی، اپنے نانا جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ مبارک سر پر باندھا، سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی صبر پشت پر رکھی، اپنے برادر اکبر حضرت امام حسن کا پٹکا اپنی کمر پر باندھا، اپنے باپ حیدر کرار کی تلوار، ذوالفقار حمائل کی شہیدوں کے آقا، جنت کے نوجوانوں کے سردار، سب کچھ راہ حق میں قربان کر کے اب اپنے سر کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔
بیویوں کے خیموں میں تشریف لائے۔ بیویوں نے جب اس منظر کو دیکھا تو ان پر بے کسی کی انتہا ہو گئی، چہروں کے رنگ اڑ گئے، حسرت و یاس کی خاموش تصویر بنی، ان مقدس خواتین کی آنکھوں سے موتی ٹپکنے لگے۔ ادھر امام پاک فرما رہے تھے، لو تم پر میرا سلام ہو۔ درد میں ڈوبی ہوئی جگر سوز آواز میں بہنوں نے کہا، پیارے بھیا۔ ازواج کی صدا آئی، سر کے تاج سکینہ نے کہا، بابا کہاں جا رہے ہو؟ جن درندوں نے علی اصغر جیسے معصوم پر ترس نہیں کھایا وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ فرمایا، اللہ تمہارا حافظ و نگہبان ہے۔ آپ نے صبر کی تلقین فرمائی اور رضا الہی پر صبر و شاکر رہنے کی وصیت کی اور فرمایا، آپ سب کو اللہ کے امان کیا، اللہ آپ کا حافظ و نگہبان ہو۔ پھر بی بی سکینہ کو پیار کیا، گود میں اٹھایا، پیار کیا۔ پھر فرمایا، ہمارے شفیق نانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ پھر اماں جان سیدہ عالم داغ جدائی دے گئیں۔ بابا کے سر کا زخم 3 دن آنکھوں سے دیکھا، وہ بھی لحد میں جا چھپے۔ بھائی حسن کے جگر کے ٹکڑے تم نے اور ہم نے دشت میں دیکھے اور صبر کیا، اب میرے معاملے میں بھی صبر کرو۔ تم نے تو ابھی آنے والے شدید ترین مصائب پر بھی صبر کی مہر لگانی ہے۔ پھر آپ نے ایک ایک بیوی کا نام لے کر سلام کیا اور صبر و ضبط کی وصیت فرمائی۔ دکھوئے ہوئے زخمی دل جدائی کے تصور سے پاش پاش ہو رہے تھے، حسرت بھری نگاہیں پر نور چہرے کا دیدار کر رہی تھی۔ آہ صدا، چند لمحات کے بعد یہ جلوے ہمیشہ کے لیے اوجھل ہونے والے ہیں۔ امام عالی مقام نے سب کو خداحافظ کیا اور خیمے سے نکلے۔ مظلوم کربلا نے دائیں بائیں نگاہ کی تو تمام میدان ان جانثاروں سے خالی پایا جو ہر وقت رکاب نصرت میں حاضر رہتے تھے اور سواری کے وقت رکاب گردانی کرتے تھے۔ حضرت زینب نے دیکھا کہ بھائی کو کوئی سواری کرانے والا نہیں ہے تو پکاری، اے راکب دوش رسول، رکاب داری کی خدمت کا کوئی نہیں تو مایوس نہ ہونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوازی اس خدمت کے لیے حاضر ہے۔ امام پاک میدان کربلا میں باطل کی تاریکیوں میں حق و صداقت کا آفتاب بن کر چمکے اور اپنی ذاتی و نسبتی فضائل پر مشتمل ایک رجس پڑی، اتمام حجت۔ پھر فرمایا، اے لوگو، تم جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہو یہ اسی رسول کا ارشاد ہے کہ حسن و حسین میرے دونوں نواسے جوانان اہل جنت کے سردار ہیں۔ تم میں کون ہے جو اس حدیث کا انکار کرتا ہے؟ بے غیرتو، ذرا شرم کرو، اگر خدا اور رسول پر ایمان رکھتے ہو تو سوچو کہ اس سمیع و بصیر شاہد و شہید خدا کو کیا جواب دو گے، اور محسن اعظم نور مجسم رحمت عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اپنے رسول کا گھر اجاڑنے والوں، اگر قیامت پر ایمان رکھتے ہو تو اپنے انجام پر نظر کرو۔ بے وفاؤ، تم نے مجھے خطوط لکھے، میرے پاس قاصد بھیجے اور کہا کہ ہماری رہنمائی کیجیے ورنہ ہم خدا کے حضور آپ کا دامن پکڑ کر شکایت کریں گے۔ میں نے تم پر اعتماد کیا اور چلا آیا۔ بے شرمو، تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ میری راہ میں آنکھوں کا فرش بچھاتے، میرے پاؤں کی خاک کو آنکھوں کا سرما بناتے اور حسب وعدہ سب کچھ مجھ پر نثار کرتے، مگر تم نے اس کے بالکل برعکس میرے ساتھ ایسا برا سلوک کیا کہ مظالم کی انتہا کر دی۔ ظالمو، تم نے میری آنکھوں کے سامنے چمن زہرا کے لہلہاتے پھولوں کو کاٹا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑوں کو خاک اور خون میں تڑپایا، میرے ایوان و انصار کو قتل کیا، اب تم مجھے بھی ذبح کرنا چاہتے ہو۔ ابھی وقت ہے، غیرت و شرم سے کام لو، میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو، میرے قتل کا وبال اپنی گردن پر نہ لو۔ بولو کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا، آپ یزید کی اطاعت قبول کر لیں ورنہ برجس جنگ کے کوئی چارہ نہیں۔ آپ کو معلوم تھا کہ میری باتوں کا ان پر کوئی اثر نہ ہوگا کیونکہ ان کے قلوب پر مہریں لگ چکی ہیں، شقاوت انتہا کو پہنچ چکی ہے، لیکن آپ نے یہ باتیں حجت قائم کرنے کے لیے فرمائی تھیں تاکہ ان کے پاس کوئی بھی عذر باقی نہ رہے۔ اب آفتاب نبوت کا نور نظر، شہنشاہ ولایت کا لخت جگر، مخدومہ کائنات خاتون جنت کے دل کا چین، پیکر و صبر و رضا سیدنا حسین، بھوک و پیاس کی حالت میں دوستوں اور عزیزوں کی جدائی کے زخم دل پر لیے ہوئے، کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر
20,000 کے لشکر جرار کے سامنے کھڑے یہ فرما رہے تھے کہ اگر تم کسی طرح خون ناحق سے باز آنے والے نہیں ہو تو آؤ اپنی مراد پوری کرو، میرے خون سے اپنی پیاس بجھاؤ، اپنی بہترین بہادروں اور جنگجوؤں کو ایک ایک کر کے میرے مقابلے میں بھیجتے جاؤ اور قوت ربانی، شجاعت حسینی، ضربات حیدری کے مظاہرے دیکھتے جاؤ۔ چنانچہ مشہور جنگجو اور بہادر افراد جنگ کی سخت وقت کے لیے محفوظ رکھا گیا تھا۔ ان میں سے تمیم بن قحطبہ پوری طرح کی تیاری کے ساتھ اپنی بہادری کی ڈینگیں مارتا ہوا، غرور و تکبر کے کلمے کہتا ہوا آپ کے مقابلے پر آیا۔ خون منہ کو لگے ہوئے چیتے کی مان آپ پر جھپٹا۔ آپ نے بجلی کی طرح تلوار چمکا کر اس کا سر مثل خام جسم سے اڑا دیا اور اس کے غرور شجاعت کو خاک میں ملا دیا۔ یہ دیکھ کر جابر ابن قاہر کمی بڑے کرو پر اور لاف گزاف کے ساتھ آگے بڑھا اور ایک نعرہ مار کر کہنے لگا، بہادران شام و عراق میں میری شجاعت اور بہادری کے چرچے ہیں، کسی میں میرے مقابلے کی تاب نہیں۔ سپاہ شام کا یہ سرکش گستاخ جب حضرت امام کے سامنے آیا تو آپ پر تلوار کا وار کیا۔ آپ نے اس کا وار بچا کر سیف برا کر ایک ایسا وار اس پر کیا اس کا بازو کٹ کر زمین پر جا پڑا، پشت پھیر کر پھر بھاگنے لگا۔ ملک الموت نے اس کا راستہ روک لیا اور امام پاک نے دوسری ضرب لگا کر اس کو سر کو تن سے جدا کر دیا۔ بدر بن سہیل یمنی غصے سے لال پیلا ہوتا ہوا عمرو بن سعد سے کہنے لگا، کن بزدلوں اور شجاعت کا نام بدنام کرنے والوں کو حسین کے مقابلے میں بھیج رہے ہو، جو 2 ہاتھ بھی جم کر مقابلہ نہیں کر سکے؟ میرے چاروں بیٹوں میں سے جس سے چاہو اب میدان میں بھیج دو، پھر دیکھو کہ مجھ سے سیکھے ہوئے میرے یہ فرزند آج کس طرح فن حرب کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ عمرو بن سعد نے بدر کے بڑے فرزند کو اشارہ کیا، وہ گھوڑا اڑاتا ہوا امام پاک کے مقابلے میں آیا۔ امام پاک نے فرمایا، بہتر ہوتا کہ تیرا باپ میدان میں آتا تاکہ وہ تیری بدبختی کا تماشا نہ دیکھتا۔ یہ فرما کر تیغ خون آج شام سے ایک ہی بار اس پر ایسا کیا کہ اس کا کام تمام کر دیا۔ بدر نے جب اپنے بیٹے کو زمین پر تڑپتے ہوئے دیکھا، اس کی آنکھوں میں دنیا اندھیر ہو گئی۔ غیظ و غضب کا پتلا بن کر نیزہ ہلاتے ہوئے میدان میں نکلا اور آپ پر وار کیا۔ آپ نے اپنی ڈھال پر اس سے خوبصورتی سے اس کو وار کر کے روکا، یکلخت اس کے نیزے کی انی ٹوٹ کر زمین پر گر پڑی۔ بدنصیب نے خالی ڈنڈے کو غصے سے زمین پر دے مارا اور تلوار سنبھال لی۔ حضرت امام پاک نے فرمایا، لاف زنی اور چیز ہے شجاعت اور چیز ہوشیار، اب تیرا کام بھی تمام ہونے والا ہے۔ یہ کہہ کر صاحب شق القمر کے لخت جگر نے تکبیر کہی اور تلوار آبدار کا ایک ایسا وار کیا کہ اس جنگ جو بدر کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس طرح نئے نئے شمشیر زن، نیزے باز، بہادر ان شام و عراق کے شہر کی طرح گرجتے اور ہاتھی کی طرح چنگھاڑتے ہوئے حضرت امام علی مقام کے مقابلے میں آتے رہے، مگر جو بھی سامنے آیا زندہ واپس نہیں گیا۔ شیر خدا کے لال نے شجاعت کے وہ جوہر دکھائے کہ زمین کربلا میں بہادران کوفہ شام کا کھیت بو دیا۔ نام وران صف شکن کے تازہ تازہ خون سے زمین مقتل کو لالہ زار بنا دیا، پشتوں کی پشتیں لگا دیے۔ لشکر اعداء میں شور برپا ہو گیا کہ اگر جنگ کا انداز یہی رہا تو حیدر کا یہ شیر کسی کو زندہ نہ چھوڑے گا۔ بس مصلحت وقت یہی ہے کہ چاروں طرف سے گھیر کر یکبارگی حملہ کرو۔ چنانچہ زہرہ کے چاند پر جور و جفا کی تاریک گھٹا چھا گئی۔ ہزاروں جوان دوڑ پڑے اور حضرت امام علی مقام کو گھیرے میں لے لیا۔ آپ نے فرمایا، ظالموں! اگر تم نے ابن زیاد و یزید کو خوشنودی کی خاطر اولاد رسول کا خون بہانا ضروری سمجھ لیا ہے تو اولاد رسول نے بھی اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اور دین اسلام کی حفاظت کے لیے سب کچھ قربان کرنے کی ٹھان لی ہے۔ حضرت امام علی مقام ان خون خواروں کے انبوہ یعنی لشکر میں اپنی تلوار خار کے جوہر دکھا رہے تھے۔ جس طرح گھوڑا بڑھتے پرے کاٹ ڈالتے، دشمن ہیبت زدہ ہو گئے اور حیرت میں آ گئے۔ حضرت امام پاک لڑتے جاتے تھے، فرماتے جاتے تھے، میرے قتل کے لیے جمع ہونے والوں، خدا کی قسم میرے بعد کسی ایسے شخص کو قتل نہ کرو گی جس کا قتل میرے قتل سے زیادہ خدا کے غضب کا باعث ہوگا۔
خدا مجھ کو اعزاز بخشے اور تمہیں ذلیل کرے، اور جب تک تم پر سخت عذاب نازل نہ کرے راضی نہ ہوگا۔ طبری جلد 6 صفحہ 260۔ باوجود اس کے 3 دن کے پیاسے صدموں سے چور چور تھے، اپنی شہادت کے بعد مقدرات عصمت و طہارت کی اسیری و بے کسی کا خیال بھی دامن گیر تھا، مگر قربان جائیں آپ کے صبر و استقلال کے اور سرشاری شوق شہادت کے کہ باطل کے سامنے کسی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا اور ثابت قدم رہے، اور کہا کہ میری رگوں میں خون رسول ہے، میری بازوؤں میں قوت حیدری ہے، میرے جیسا کوئی شخص سوار نہیں ہے کیونکہ میں نے دوش رسول پر سواری کی ہوئی ہے، میرے جیسا کوئی بہادر نہیں ہے اس لیے کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے شجاعت بخشی ہے، میں مظہر ہے شجاعت رسول ہوں۔ الغرض ابن سعد ان کے مشیروں نے یہ دیکھ کر ایک اکیلے امام پاک نے نام وران کے کوفہ اور بہادران شام کی عزت و شجاعت کو خاک میں ملا دیا ہے، یہ تجویز کی کہ دست بدست جنگ کی بجائے امام پر چاروں طرف سے تیروں کا مینا برسا دیا جائے، اور جب امام خوب زخمی ہو جائیں تو نیزوں کے حملے سے تن نازنین کے ہدف بنا دیا جائے۔ چنانچہ نشکیہ کے حکم سے تیر اندازوں نے ہر چاروں طرف سے تیر برسانے شروع کر دیے۔ گھوڑا اس قدر زخمی ہو گیا کہ اس میں قوت و ہمت نہ رہی، ناچار حضرت امام کو ایک جگہ ٹھہرنا پڑا۔ اب ہر طرف سے تیر آ رہے تھے اور امام ظلم مظلوم کے تن اقدس ہدف بنا ہوا تھا۔ ظالموں نے آپ کے نورانی جسم کو زخموں سے پارا پارا اور لہو لہان کر دیا۔ ایک مردود ابو الحنوق کا تیر پیشانی مبارک پر لگا، وہ پیشانی جو بارگاہ بے نیازی میں جھکنے والی اور حبیب خدا کی بوسہ گاہ تھی، شگافتہ ہو گئی، اس کے خون سے چہرہ انور سرخ ہو گیا۔ آپ نے منہ پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، بدبختو، تم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کا بھی خیال نہ کیا۔ گویا اب جنت کے دولہے اور مسند شہادت کے شہ نشین نے خون روا کا صحرا باندھ لیا تھا اور زخموں کے ہار گلے میں ڈال لیے تھے۔ ادھر قرآن بہشتی فردوس سے بری کہ جھروگوں سے جوانان جنت کے سردار کو جھانک رہی تھی۔ حوض کوثر نے اپنے ٹھنڈے اور شیریں جام اس 3 روز کے پیاسے کے لیے تیار کر رکھے تھے۔ انبیاء و اولیاء اور شہداء کی ارواح مقدسہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سید الشہداء کے استقبال کے لیے ہمہ تیار تھی۔ اتنے میں خولی بن یزید الصحابی نے سینہ بکینہ پر ایک تیر ایسا مارا کہ قلب اقدس میں جا لگا۔ پھر امام عالی مقام کا گھوڑے پر قرار رہنا دشوار ہو گیا، ہاتھ سے لگام چھوٹی اور امام عرش نشیب بہت بے دردی سے صدر زمین سے فرش زمین پر گرا دیے گئے۔ شمرلین نے عارض مبارک پر تلوار مار دی۔ اس کے بعد بدبخت سنان بن انس نخعی نے آگے بڑھ کر ایک نیزہ مار کر تن اقدس کو پار ہو گیا، اور ریحان روضہ رسالت، یاسمین گلشن ولایت، یادگار خادان نبوت، شہزادہ کونین حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سجدہ ریز ہو کر واصل بحق ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جانثار بہن سیدنا زینب یہ قیامت خیز منظر دیکھ کر خیمے سے نکل آئیں، چلاتی ہوئی دوڑیں، آہ میرے بھائی، میرے سید، کاش آسمان زمین پر پھٹ پڑتا۔ اس وقت ابن سعد حضرت امام کے پاس کھڑا ہوا تھا، اس سے کہنے لگی، اے عمرو بن سعد، ابو عبداللہ قتل کیے جا رہے ہیں اور تو دیکھ رہا ہے۔ وہ ابن سعد کی آنکھیں پر جاہ و حشمت کی حرص و طمع نے پردے ڈال دیے تھے، پھر بھی قرابت تھی۔ سیدنا زینب کی فریاد سن کر اور حلف دے کر بے اختیار رو دیا کہ رخساروں پر آنسوؤں کی لڑی روا ہو گئی۔ فرط خجالت سے سید زینب کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ شکی ازلی خولی بن یزید حضرت امام کے سر انور کو جسد اطہر سے جدا کرنے کے لیے بڑھا، لیکن ہاتھ کانپ گئے، تھرا کے پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے بھائی حشل بن یزید پلید نے گھوڑے سے اتر کر سر مکرم کو جسم سے معظم سے جدا کر دیا، اپنے بھائی خولی کے حوالے کیا۔ بعض کہتے ہیں مردود ازلی سنان ابن انس نخعی ہی نے سر انور کو جسم سے جدا کیا تھا، اور بعض کہتے ہیں شمرلعین جو کوڑی تھا اس نے سر مبارک کو کاٹا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک ابلق کتا میرے اہل بیت کے خون میں منہ ڈالتا ہے،
حضرت امام جعفر صادق السلام فرماتے ہیں کہ اس خواب کی تعبیر 50 برس کے بعد ظاہر ہوئی، جب کہ شمر ذی الجوشین ابرس نے حضرت امام کا خون بہایا۔ حضرت محمد بن عمر بن حسن رض فرماتے ہیں کہ ہم حضرت حسین کے ساتھ کربلا میں تھے۔ آپ نے شمر کو دیکھ کر فرمایا، اللہ اس کا رسول سچا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں ایک بلک کدے کو دیکھتا ہوں جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ ڈالتا ہے۔ کنز الایمان کتاب، ابن العساکر کتاب، تاریخ الخمیس کتاب، جلد 2 صفحہ نمبر 299۔ تذکرہ باسط ابن الجوزی میں ہے کہ آپ کے جسم اطہر پر 33 زخم نیزوں کے اور 40 زخم تلواروں کے تھے۔ آپ کے پیراہن شریف میں 121 سوراخ تیروں کے تھے۔ آسمان تھا زلزلے میں و تلاطم میں، زمین اس سے آگے کیا ہوا مجھ سے کہا جاتا نہیں۔ بے حیا بدبختوں نے جسم مبارک کے تمام کپڑے اتار لیے، آپ کو برہنہ کر دیا۔ چنانچہ آپ کا جبہ خزم اثری کو تھا۔ وقیس بن محمد بن اشعث نے تن بے سر سے اتار لیا، اور بحر بن کعب نے پاجامہ لیا۔ اسود بن خالد نے نالین اتار لیا۔ عمرو بن یزید نے عمامہ مبارک لے لیا۔ یزید بن شبل نے چادر لے لی۔ سنان بن انس نخعی نے زرہ اور انگوٹھی اتار لی۔ بنی نہشل کے ایک شخص نے تلوار لے لی جو بعد میں حبیب بن بدیل کے خاندان میں آ گئی۔ اس قدر ظلم و ستم کرنے کے بعد بھی سنگدلی اور خونی شامیوں اور کوفیوں کا جذبہ بغض و عناد ختم نہ ہوا۔ بدبختوں نے حضرت امام کے جسم اطہر کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر کے ریزہ ریزہ کر دیا۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اس بہیمانہ شقاوت کے بعد لٹیروں نے پردہ نشینان آفاق کے خیموں میں داخل ہو کر اہل بیت کا سارا سامان لوٹ لیا۔ طبری جلد 5 صفحہ نمبر 453۔ اس شقاوت و سنگدلی پر زمین کانپ اٹھی، عرش الہی تھرا گیا، زمین و آسمان خون کے آنسو روئے، شجر و حجر سے نالہ شیوان کی صدائیں بلند ہوئیں، جن و انس اور ملائکہ آسمان میں صف ماتم بج گیا۔ کربلا کے بیان میں ظلم و جفا کی آندھی چلی، مصطفائی چمن کے غنچہ گل واد سموم کے نظر ہو گئے، علی کا گھر تاراش ہو گیا، زہرہ کا لہلہاتا باغ اجڑ گیا، ریاض نبی کا گل زر سبز مسلا گیا۔ اس غریب الوطنی میں بچے یتیم اور بیویاں بیوہ ہو گئیں، ان کو اسیران بنا دیا گیا۔ یہ واقعہ 10 محرم 21 ہجری جمعے کے روز ہوا۔ حضرت امام پاک کی عمر شریف اس وقت 56 سال 5 ماہ 5 دن کی تھی۔ اس صادق جانباز نے اپنے نانا جان کے ساتھ کیا ہوا عہد پورا کیا، دین حق پر قائم رہ کر اپنے کنبے اپنی جان راہ خدا میں ایسی ثابت قدمی کے ساتھ نظر کی جس کی مثال نہیں ملتی۔ حشر تک چھوڑ گئے ایک درخشندہ مثال، حق پرستوں کو نہ بھولے گا یہ احسان حسین۔